السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی تو آج سورۃ السبا کی ایک آیت ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا سیکھنا اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم قرآن مجید سے کیا سیکھتے ہیں، قرآن میں کیا درس دے رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ انہی آیات کے آخر میں آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر لیا یا ان پر موت آ گئی، یعنی سلیمان علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو جو جن موجود تھے وہاں پر، جن کو سلیمان علیہ السلام نے کام پر لگایا ہوا تھا، کچھ ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی، اور سلیمان علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت میں مصروف تھے، اور انہوں نے سہارا لیا ہوا تھا اپنی عصا کا۔ تو اچانک ان کو موت واقع ہوئی، اور اس موت کے آنے کو جن نہیں پہچان سکے، جنوں کو معلوم نہیں پڑا کہ سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، کہ یہ جو دیمک ہوتی ہے صرف اس کے ذریعے ہی انہیں پتہ چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ اس دیمک نے کیا کیا، تأکل من سأتہ، دیمک نے ان کی عصا کو کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ عصا کو کھایا، عصا کمزور ہوا، عصا ٹوٹا، تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ اللہ فرما رہے ہیں فلما خر، جب وہ گرے، تبینت الجن، جنوں کو واضح ہو گیا، ان لو كانوا يعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس ذلت والے عذاب میں نہ پڑے ہوتے۔ ذلت والا عذاب کیا تھا؟ یعنی وہ کام پر لگے ہوئے تھے اور مجبور تھے، کام کرے جا رہے تھے، اور ایک طرح سے ایک عذاب، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا، اور یہ عذاب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نا کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ہے، ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں یار یہ تو میرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مشقت، بہت زیادہ مشکل ہو جانا، تو یہ اس میں پیغام تھا۔ اب ہم اسے سبق لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن غیب نہیں جانتے، اگر جنوں کو غیب کا پتہ ہوتا تو وہ سلیمان علیہ السلام کی موت کو پہچان لیتے۔ سلیمان علیہ السلام پر موت آ چکی ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم پڑا، انہیں تب معلوم پڑا جب سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے اور ان کی لاٹھی کو دیمک نے کھایا، اور وہ لاٹھی کمزور ہوئی، وہ ٹوٹی۔ اب غور کریں، دیمک لکڑی کو لگنا شروع ہو تو کتنا وقت لگتا ہے لکڑی کے کمزور ہونے میں؟ ایک لمبا وقت لگتا ہے، پھر ہی جا کر لکڑی کمزور ہوتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیں پاکستان یا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی لوگ ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جی وہ بتائیں گے کہ جن آ کر بتائے گا ان کو کہ کس نے چوری کی ہے، کس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، کس نے تم پہ تعویذ کی ہے۔ سب بکواسیات ہیں، سب کی سب بکواسیات ہیں۔ جن اصلاً جھوٹے ہیں، جن تمام جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، جی پتہ کرو یار وہ فلاں عامل کے پاس جاؤ، وہ موکل بلائے گا، وہ جن بتائے گا کہ تم پر تعویذ کس نے کی ہے۔ جن اتنے بکواسی ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں جن؟ یہ آپ مثال کے طور پہ آپ چلے گئے ان کے پاس، عاملوں ڈرامے بازوں کے پاس، وہ جناب جن کو بلائے گا، ہاں جی اس کے اوپر تعویذ کس نے کیا ہے؟ جن کہے گا اس بندے کی خالہ نے کیا ہے، اس بندے کی پھپھو نے کیا ہے، اس بندے کی بیوی نے کیا ہے، اس بندے کی بھاوج نے کیا ہے، اس بندے کے دیور نے کیا ہے، اس بندے کی ساس، اس بندی کی ساس نے کیا ہے۔ وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ جن الو کے پٹھے یہ جا کر اس فیملی کا معائنہ کرتے ہیں کہ کس کی کس سے لڑائی ہے۔ مثال کے طور پہ حامد کی لڑائی اس کی ساس کے ساتھ ہے، اب جن آئے گا سیدھا ساس پہ الزام لگا دے گا، حامد صاحب پہ جو تعویذ کیے ہیں وہ اس کی ساس نے کیے ہیں، حامد صاحب یہ۔ اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ بھی ان باتوں کے شکار ہیں۔ سمجھدار تو چھوڑیں، بعض دینی لوگ، یعنی بظاہر دین تبلیغ کرنے والے،
دین کے عمل میں کام میں مصروف وہ لوگ بھی ایسی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، یہ تو وہ اس نے آ کر بتا دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ فلاں نے تعویذ کیے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ کو اتنی عقل نہیں ہے، آپ نے کبھی اتنا نہیں سوچا کہ جن تو ہے ہی جھوٹا، جن تو بولتے ہی جھوٹ ہے، ان کا کام تو فساد کروانا ہے، وہ تو فسادی لوگ ہیں۔ اور یہ عاملوں کے پاس جن آ کے اتنے سچے ہیں کہ وہ اتنے مسائل حل کر رہے ہوں گے۔ جن الٹا ان مسائل کا سبب بنتے ہیں، ان لڑائیوں کو آگے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ خدارا ان عامل و شاملوں کے پاس نہ جایا کریں اور کبھی ان کی باتوں پر توجہ نہ دیے۔ اگر لوگ کہتے ہیں جی یار پڑھے لکھے لوگ ایسا نہیں کرتے، ہو بھائی پڑھے لکھے بھی بڑے بڑے ایسا کرتے ہیں، موسٹلی وہ بھی عورتوں کے پیچھے لگ کر کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر کمزوری عورتوں میں پائی جاتی ہے، وہ ان باتوں کی طرف چل پڑتی ہیں، عاملوں کے پاس جاتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں مجھے بہت میرے بچے بیمار ہوتے ہیں، ذرا پتہ کریں کس نے ہے۔ وہ جی جن بلایا کسی جن نے آ کر بتانا وہ جو تمہاری فلاں بھابھی ہے نا، اس نے اصل میں نا یہ تعویذ کیے ہوئے ہیں۔ وہ جن الو کا پٹھا یہ معلوم کر چکا ہوتا ہے کہ اس عورت کی اپنی بھابھی سے نہیں بنتی، یہ اس کو ناپسند کرتی ہے، اس لیے وہ اس بات پر اتنا یقین کرتی ہے۔ اب دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس عورت کو آ کر سمجھا سکے کہ بھائی یہ جن جھوٹ بول رہا ہے اور یہ دین میں بھی ایسے نہیں ہے، یہ آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اب وہ اس جن نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر گیا، اور بس اب وہ فساد پیچھے پھر جو ہے نا وہ بڑھتا رہے گا۔ تو جنوں شنوں کے پاس کوئی غائب کا علم نہیں ہے۔ جتنے ڈھکوسلے باز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم پتہ کرتے ہیں چور کون ہے، چوری کس، یہ سب بکواسیات ہیں، ان سے بچ کر رہیں۔ جنوں کو کچھ نہیں پتہ، غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، صرف وہی جانتا ہے کل کیا ہونا ہے، کس نے کیا کیا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے اور کہاں کیا ہوگا اور کہاں کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فسادوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔